بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ فرمایا قیمت کل امرئ ما، کسی نے یحسنہ پڑھا ہے، کسی نے یحسنہ پڑھا ہے۔ ہر شخص کی قیمت، دو اعراب کے مختلف ہونے کی وجہ سے دو ترجمے بن جائیں گے۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہے جو اسے پسند ہے، یا ہر شخص کی قیمت وہ ہے جو اسے خوبصورت بنا رہی ہے۔ اب اس کو مجھے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس کو عرض کرتے ہوئے، اپنا پوائنٹ عرض کرتے ہوئے، میں بیوی کی شہادت سے جو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہوتی ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ مثلا میں نے اپنی زندگی میں اس لفاظی سے ہٹ کے جو میں اپنی زبان سے کرتا رہوں گا، اصل میں کیا پسند کیا وہ میری قیمت ہے۔ تو یہ کیسے ایکسپلور ہو کہ میں نے اصل میں کیا پسند کیا ہے؟ اور یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، پھر بھی عرض کروں گا، وہ یہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کو کچھ اور بتانے کے لیے، اور بالکل بلنٹلی اسپیکنگ دھوکہ دینے کے لیے کوئی بات کہتا ہوں، تھوڑی دیر میں وہ دھوکہ مجھے ہی ہونے لگتا ہے۔ تو مثلا میں پریٹینڈ کرتا ہوں کسی کے سامنے کہ میں متقی ہوں، اور وہ مان جاتا ہے۔ مثلا وہ بھی کہنے لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بہت صاحب تقویٰ ہے۔ کہا نہیں تھا میں نے، یعنی ایسے دکھایا تھا۔ وہ بیچارہ مان گیا، اور وہ سمجھنے لگا کہ ہاں شاید یہ متقی آدمی ہے۔ اب اس نے ایسا بیہیو کرنا شروع کر دیا جیسے واقعاً میں متقی ہوں۔ اس کو دیکھ کر ایک اور آدمی نے بھی ایسے ہی بیہیو کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ کافی لوگوں نے یہی کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر میں کیا سمجھنے لگوں گا کہ میں شاید واقعاً متقی ہوں، جبکہ میں تھا نہیں، میں نے دکھایا تھا۔ صحیح؟ یہ بہت بڑی مشکل اس انسان کی ہے جو ایک جہل میں مبتلا ہوتا ہے، جس کو ہمارے طالب علم دوست ٹیکنیکلی کہتے ہیں جہل مرکب، کمپاؤنڈ اگنورنس۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ نہیں جانتا، اور اس کو بھی ریئلائز نہیں کرتا ہے کہ نہیں جانتا۔ تو مثال کے طور پر میں سب کے سامنے کہتا ہوں دین میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، بہت کہتا ہوں، لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتا ہے یہ آدمی بہت سالڈ ہے، اس کی زندگی میں دین سب سے اہم ہے۔ ہوتا نہیں ہے، میں نے ہی کہہ کے مشہور کیا تھا۔ اب میں بھی اس دھوکے میں آ جاتا ہوں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو میرے ڈیسیشنز ہیں، یہی دین کو سب سے اہم ماننے کا رزلٹ ہے، جبکہ ہوتا نہیں ہے۔ جب اگر دین سب سے اہم ہوتا تو رزلٹ کچھ اور ہونا تھا، لیکن چونکہ میں نے اس طرح کہنا شروع کر دیا تو مجھے یوں سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ واقعاً ایسا ہی ہے۔ اب اس کو اس مشکل سے کون نکالے؟ اب دست بستہ بہت سارے ہم دینداروں کے ساتھ یہی مشکل ہو گئی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں دینداری یہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یا تو ہم ایک دوسرے کو بول بول کے کنونس ہو گئے کہ ہم دیندار ہیں تو دینداری ہوتی یہی ہے، یا ہم ان اندھوں کے درمیان تھے جن میں اتنا سا دیندار بھی راجہ بنی جاتا ہے، تو ہم ہو گئے راجے۔ اب راجے کے بعد شیطان آیا، اس نے بنا دیا مہاراجا۔ تو جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہم جن لوگوں کی زندگی میں ایک نان سیریس بیہیویئر دیکھتے ہیں کسی بھی کانٹیکسٹ میں، اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ کنونسڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے میدان مار لیا ہے۔ اب کوئی حادثہ ہوتا ہے جو ان کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے میدان نہیں مارا ہے، ابھی آپ پیچھے۔ صحیح؟ تو میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ مجھے
اپنی زندگی میں جگہ جگہ پر کچھ پوائنٹرز لگانے پڑیں گے جو مجھے یہ سمجھائیں کہ اتنا اوپر جانے کی کوشش مت کرو، ابھی کچھ نہیں ہوا۔ اب اس پوائنٹر میں سے ایک پوائنٹر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نماز زندگی کے مختلف حصوں میں پوائنٹر سیٹ کرنا ہے کہ تم خدا کے بندے ہو۔ اگر کاؤنٹ پورا کرنا ہوتا تو میں صبح کو بیٹھتا، ساری نمازیں پڑھ لیتا، بلکہ میں ایک ویکینڈ پہ 1 مہینے کی نمازیں پڑھ لیتا۔ میرا کیا چاہ رہا؟ خدا نے یہ نہیں چاہا۔ خدا نے کیا چاہا؟ خدا نے چاہا پوائنٹر سیٹ ہو، بار بار اس کو یاد دلائے کہ اللہ اکبر، اللہ صحیح۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمیں اپنی لائف میں پوائنٹرز چاہیے جو ہمیں بار بار یہ یاد دلائیں کہ تمہاری لائف کی ریالٹی کیا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر بہت بڑا پوائنٹر ہے، یہ ذکر پوائنٹر ہے، یہ ان عظیم الشان ہستیوں کو ہمیں یاد دلاتا ہے، ان کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے، اور ان کے ماننے والے کو یاد دلاتا ہے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی تمہاری خاطر حسین شہید ہوئے تھے؟ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تمہیں شرم نہیں آ رہی تمہاری خاطر علی اصغر کا خون گرا؟ یہ ذکر یہ کام کرے ہمارے لیے، تو ہمیں اور آپ کو بہت توجہ کے ساتھ اس کام میں داخل ہونا ہوگا کہ یہ ہمیں سکھائے اور ہمیں بتائے کہ ہماری زندگی میں ضرورتیں کیا ہیں، اس دین پہ عمل کیسے ہونا ہے۔ تو میں دوبارہ واپس آتا ہوں، قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر شخص کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ جس کو اس نے پسند کیا ہے۔ تو میری زندگی کی قیمت کیا ہے؟ میری زندگی کی قیمت وہ چیز ہے جس کو لینے کے لیے میں نے زندگی گزار دی۔ اپنے آپ سے ایک آنیسٹ کویسچن پوچھئے گا کہ آپ نے اب تک کی زندگی کیا حاصل کرنے میں گزاری ہے؟ وہ آپ کی قیمت ہے، وہ میری قیمت ہے۔ تو اگر میں نے اب تک کی زندگی چند جگہوں پر اونچا بیٹھنے کے لیے گزاری ہے تو میری قیمت یہی ہے، اور وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر میں نے اب تک کی زندگی دنیا کی چند سہولتیں لینے کے لیے گزاری ہے تو میری قیمت یہی ہے، اور یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں نے اب تک کی زندگی اللہ کی رضایت کے لیے گزاری ہے، یہ میری قیمت ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔